دوستو یہ ایک گھنے جنگل کے اندر ایک بندر رہتا تھا جس پہ کہانی بنائی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک الو تھا جو بڑا عقل مند تھا جس نے اس کو رستہ دکھایا۔ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں ہم نے کہانی بنائی ہے، آئیے ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تھینک یو۔ کیبو بندر۔ ایک گھنے سرسبز جنگل میں کیبو نامی ایک شرارتی اور متجسس بندر رہتا تھا۔ کیبو کوئی عام بندر نہیں تھا، وہ اپنی چالاکی اور بہادری کے جذبے کے لیے پورے جنگل میں جانا جاتا تھا، لیکن اس کا تجسس اسے اکثر مشکل میں ڈال دیتا تھا۔ ایک دن درخت کی چوٹیوں سے جھولتے ہوئے کیبو ایک چھپی ہوئی غار سے ٹھوکر کھا گیا۔ داخلی راستہ انگوروں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد کی ہوا پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ مزاحمت کرنے سے قاصر کیبو اندر داخل ہوا۔ غار اندھیرا اور نم تھا، لیکن اس کی تیز آنکھوں نے جلد ہی روشنی کی ایک جھلک پکڑ لی۔ جیسے ہی وہ قریب گیا، اسے ایک چمکتا ہوا سنہری پھل ملا جو پتھر کے پیڈسٹل پر ٹکا ہوا تھا۔ یہ اس کے برعکس تھا جو اس کے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیبو ایک متجسس بندر ہونے کے ناطے اس نے پھل پکڑا اور اسے کاٹ لیا۔ فوری طور پر اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں توانائی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ اچانک جنگل کے تمام جانوروں کی زبان سمجھ گیا۔ پرندے، سانپ، ہاتھی سب اس سے ایسے بات کرتے تھے جیسے وہ ان میں سے ہو۔ پہلے تو کیبو پر جوش تھا۔ اس نے اپنی نئی صلاحیت کو اپنے دوستوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ اس نے خرگوشوں کو شکاریوں کے قریب آنے سے خبردار کیا، کھوئے ہوئے ہرنوں کو ان کے ریوڑ میں واپس جانے کی ہدایت کی، اور یہاں تک کہ جھگڑا کرنے والے طوطوں کے درمیان تنازعات میں ثالثی کی۔ جنگل مانگ تھا اور کیبو ہیرو بن گیا تھا۔ لیکن جلد ہی کیبو کی نئی طاقت نے اسے مغلوب کرنا شروع کر دیا۔ وہ سو نہیں سکتا تھا کیونکہ جانوروں کی مسلسل چہچہاہٹ نے اسے بیدار رکھا تھا۔ اس نے ان رازوں کو سنا جو اسے جاننا نہیں تھا، اور کچھ جانور اس پر شک کرنے لگے۔ سب کچھ جاننے کا وزن برداشت کرنے کے لیے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ امن کے لیے بے چین کیبو نے عقل مند بوڑھے الو میوزی کو تلاش کیا جو جنگل کے دل کی گہرائیوں میں رہتا تھا۔ میوزی نے کیبو کی پریشانیاں سنی اور سر ہلایا۔ میوزی نے کہا، پھل نے آپ کو ایک تحفہ دیا، لیکن اس نے آپ کو ایک بوجھ بھی دیا۔ سچی حکمت ہر چیز کو جاننے میں نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے میں ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ کیبو نے محسوس کیا کہ اس پھل کی طاقت کو چھوڑنا ہوگا۔ میوزی کی رہنمائی کے ساتھ وہ غار میں واپس آیا اور باقی پھل واپس پیڈسٹل پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے کیا، چمک ختم ہو گئی اور غار نے خود کو بند کر دیا، دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ کیبو جنگل میں اپنی زندگی میں واپس آیا، سمجھدار اور زیادہ شائستہ۔ وہ اب بھی اپنے دوستوں کی مدد کرتا تھا، لیکن اب وہ توازن کی اہمیت اور سب کچھ نہ جاننے کی اہمیت کو سمجھ گیا تھا۔ جنگل پروان چڑھا اور کیبو کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی جو نسل در نسل تجسس، حکمت اور جانے دینے کی طاقت کی کہانی کے طور پر گزری۔ اور اس طرح کیبو بندر ہمیشہ کے بعد خوشی سے جیتا رہا، بلکہ دل کے ساتھ درختوں میں جھولتا رہا اور جنگل کے اسرار کی نئی تعریف کی۔ دوستو یہ کہانی ایک بندر پہ بنائی گئی ہے جو لالچی، جس کے اندر لالچ تھی، جس نے پھل کو دیکھ کے کھایا اور اس کے بعد اس کو ان سب چیزوں کی خواہش ہو گئی کہ میں یہ جانوں، میں وہ کروں۔ تو انسان کے پاس جتنی طاقت ہو اس کا آپ صحیح استعمال کریں۔ اس کہانی کا موضوع یہ ہے کہ آپ کی طاقت کا صحیح استعمال اور کس جگہ ہونا چاہیے، وہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی منافقت کے۔ اس کہانی کا اصل موضوع یہ ہے، اصل مطلب یہ ہے۔ اور کچھ لوگ آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، جیسے الو نے بندر کی رہنمائی کی، کیبو نام تھا جو بندر کا۔ Story Sketch YouTube channel. Please subscribe to watch and like to share.
دل دلا دینے والی مہم جوئم دوستی، ہمت اور مہربانی کی کہانیاں، موڑ اور غیر متوقع پلٹ جو آپ کے اپنی سیٹ کے کنارے پر رکھیں گے، ہارڈ وارٹنگ ایڈونچر، ٹویسٹ اینڈ ٹرائلز، ثقافتی تنوع، دنیا بھر کے افسانوں اور روایات سے متاثر کہانیاں، تفریح اور سیکھنے، زندگی کے اس بار اخلاقی اقدار اور ہر عملے کے لیے تخلیقی کہانیاں. Into the world, imagination and the adventure with unique cartoons. دیکھیں دوستیں، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن اس سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی. تو پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز. تھینک یو.